السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ عام سی دکھنے والی ایک گڑیا کسی کی زندگی کا سب سے بڑا خوف بن سکتی ہے؟ کیا ہو اگر وہ گڑیا خود بولے، خود ہی حرکت کرے اور آپ کو ایسے راز بتائے جو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی سنانے جا رہے ہیں جو آپ کو رات بھر سونے نہیں دے گی۔ یہ ہے آسیب زدہ گڑیا کی کہانی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں آمنہ اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ آمنہ کو گڑیاں سے بے حد لگاؤ تھا اور وہ ہمیشہ اپنی ماں سے نئی نئی گڑیا لانے کی ضد کرتی۔ ایک دن اس کی ماں بازار سے ایک پرانی لیکن ایک خوبصورت سی گڑیا لے کر آئی۔ وہ عام گڑیاؤں جیسی نہ تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ۔ آمنہ اس گڑیا کو دیکھتے ہی خوش ہو گئی اور اسے اپنی سب سے پسندیدہ گڑیا بنا لیا۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ رات کے وقت آمنہ کے کمرے سے سرگوشیاں سنائی دیتیں، کبھی کبھی ہلکی ہنسی بھی گونجتی۔ ماں نے سوچا کہ یہ آمنہ کی کوئی شرارت ہوگی، مگر پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ ایک رات آمنہ کی ماں نے دیکھا کہ آمنہ اس گڑیا کے ساتھ کھیل رہی ہے، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی، کوئی وہاں تھا جو کہ آمنہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی ماں نے آہستہ سے جھانکا تو دیکھا کہ گڑیا کی آنکھیں خود بخود حرکت کر رہی تھیں اور اس کے ہونٹ بھی جنبش میں تھے۔ وہ کسی انجان سی زبان میں کچھ بول رہی تھی۔ خوف کے مارے ماں کا سانس ہی رک گیا۔ آمنہ کی ماں نے فوراً گڑیا کو لے کر باہر پھینک دیا، لیکن اگلی صبح وہ گڑیا دوبارہ آمنہ کے بستر پر پڑی ہوئی ملی۔ ماں کو یقین ہو گیا کہ یہ گڑیا عام نہیں بلکہ اس پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ اگلی رات آمنہ کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ جب ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آمنہ بستر پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور وہ گڑیا زمین پر بیٹھی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مگر سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ گڑیا کے ہونٹوں پر سرخ رنگ کے دھبے تھے، جیسے وہ کسی کا خون پی رہی ہو۔ ماں نے فوراً گڑیا کو اٹھایا اور قریبی دریا میں پھینک دیا۔ مگر یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ چند دنوں بعد آمنہ کے کمرے میں پھر سے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں اور ایک رات دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہونے لگی۔ جب ماں نے دروازہ کھولا تو کچھ نہیں تھا، مگر جیسے ہی اس نے نظریں نیچے کیں تو وہی گڑیا سیڑھیوں پر بیٹھی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماں کی چیخ نکل گئی۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب ماں سمجھ چکی تھی کہ یہ گڑیا صرف ایک چیز نہیں بلکہ ایک آسیب ہے جو آمنہ کی جان لینے آیا ہے۔ وہ گاؤں کے ایک بزرگ بابا کے پاس گئیں اور انہیں ساری بات بتائی۔ بابا نے کہا، یہ گڑیا کسی روح کی قید میں ہے، اسے آزاد کرنا ہوگا۔ بابا نے کچھ وظیفے پڑھے اور اس گڑیا کو آگ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی گڑیا جلنے لگی، ایک خوفناک سی چیخ گونجی اور پورا کمرہ لرزنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آسیب آزاد ہو رہا ہو۔ گڑیا جل کر راکھ بن گئی
اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام خوفناک واقعات بھی رک گئے۔ آمنہ کی تو جان بچ گئی، لیکن وہ اس صدمے میں چلی گئی اور کبھی گڑیاؤں سے کھیلنے کی خواہش نہ کی۔ سالوں بعد آمنہ اب بڑی ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ اپنی پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے گھر کے پرانے سامان کو دیکھنے لگی۔ اچانک ایک بوسیدہ بکسے کے اندر اسے ایک پرانی گڑیا نظر آئی، بالکل ویسی ہی جیسی بچپن میں تھی۔ جیسے ہی اس نے اسے ہاتھ لگایا، ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور ایک جانی پہچانی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ کیا تم نے سوچا تھا کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گی؟ یہ تھی آصف زدہ گڑیا کی کہانی، جس نے آمنہ اور اس کی ماں کی زندگی کو ایک بھیانک خواب میں بدل دیا۔ آپ نے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی ہے جس میں کچھ غیر معمولی حرکت ہوئی ہو؟ کیا واقعی کوئی آصف زدہ اشیاء ہو سکتی ہیں؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور ایسی مزید خوفناک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ سٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔